اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ مریض کو پلا دے، انشاءاللہ چند دن یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ کہیں پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو بچوں کی والدہ، بچوں کا والد یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، یا پھر بچے خود اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ چند دن یہ عمل پڑھنے سے انشاءاللہ ایک اچھا رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات کا عمل ہے جسے آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میں اپنی فلاں فلاں حاجت کے لیے، اپنے فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں۔ اے میرے مالک، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس طریقہ کار سے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اور اگر آپ نافرمان اولاد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، یا پھر کسی بیمار کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ دعائے یونس پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ دعائے یونس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ،
ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد جو تیسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی 3 تسبیحات مکمل ہو جائیں گی۔ پہلی تسبیح دعائے یونس کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان کلمات کی۔ اور تیسری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ان کلمات کی۔ جب آپ تینوں تسبیحات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہوگا خصوصی آپ نے اسی مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے اور آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر کسی مریض کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا تو پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ مریض کو پلا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نافرمان اولاد کے لیے یہ عمل کیا ہوگا تو پانی پر دم کر کے آپ وہ پانی اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ وظیفے کے دوران کسی قسم کا ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اتنے دن آپ اس وظیفے کو اضافی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر آپ نے ہرگز اس وظیفے میں ناغہ نہیں کرنا، تبھی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور وظیفے کو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، پختہ ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو وظیفے کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس وظیفے کا فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔